عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے یہ تفہیم شریعت اور فہم اسلام اور تفہیم اسلام کا جو سلسلہ کئی روز سے جاری ہے، اس کے تحت روزانہ بیانات ہوتے ہیں اور عام مسلمانوں کو ان مسائل سے آشنا کرایا جاتا ہے، ان مسائل کا حل اور اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے جو ان کو مسلسل پیش آتے ہیں اور روزمرہ کے مسائل ہیں۔ آج بھی ہم زکوٰۃ کے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کے تحت چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور ہمیں بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرکز تحفظ اسلام ہند کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، زکوٰۃ کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کو کن انعامات سے نوازا ہے اور ان سے کن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے 5 بنیادیں بتائی ہیں اسلام کی، اسلام کے 5 بنیادی چیزیں بتائی ہیں، اس میں ایک چیز زکوٰۃ ذکر کی اور فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کہ یہ جو 5 چیزیں بتا رہے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا، لغو باتوں سے اعراض کرتے رہے اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والے۔ اتنے واضح اور صاف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرما دیں کہ زکوٰۃ دینے والا وہ کامیاب ہے، زکوٰۃ دین اسلام میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں اور ادا کرنے والوں کو کیا جزا ملے گی، ان کا کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتا ہے: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کی میراث کے، یعنی ان کو جو جزا مل رہی ہے وہ جنت الفردوس ہے، ان کے عمل کی جزا، ان کے کام کی جزا، یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے تھے اس کی جزا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس پر کتنی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی روک کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں
ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے۔ فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو سخت عذاب کی خبر سنا دیجئے، سخت عذاب کی بشارت دے دیجئے، سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ سخت عذاب کیا ہوگا اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس دن کی خبر دیجیے، اس دن کے عذاب کو یاد دلا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب یہ سونا اور چاندی جس کو یہ جمع کرتے رہے ہیں وہ اس جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی کروٹوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ ہے جو تم جمع کر کے لائے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم بچا بچا کر رکھتے تھے اور تم نے آخرت کے لیے اپنا یہ خزانہ تیار کیا تھا۔ اتنی سخت سزا، اتنا سخت عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کو روکنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے والے ہیں، دوری بنانے والے ہیں، حالانکہ وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ ہر اس آزاد مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو اور صاحب نصاب ہو۔ اگر وہ آزاد نہیں ہے اور باقی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن وہ عاقل نہیں ہے، یعنی اس پر جنون طاری رہتا ہے، پاگل پن طاری رہتا ہے، وہ بھی اس طور پر کہ مسلسل طاری رہتا ہے، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح نابالغ ہے، بچہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جس کے اندر یہ تمام شرطیں پائی جائیں۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اور نصاب کا اعتبار کن چیزوں پر کیا گیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب وہ شخص ہے جو ان 4 اشیاء میں سے کسی چیز کا مالک ہو جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جن کا اعتبار نصاب میں کیا گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت، سامان تجارت۔ سونا اتنا ہو کہ وہ 7.5 تولے تک پہنچ جائے، اسی طرح چاندی کی مقدار 52.5 تولہ، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر اس سے کم رہ جاتی ہے، یعنی کرنسی کی اور سامان تجارت کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، چاندی کا 1 ذرہ نہیں ہے، کرنسی کا 1 روپیہ نہیں ہے، سامان تجارت میں سے 1 ٹافی اور 1 چاکلیٹ نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی، ایسا شخص جس کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ کا اعتبار اور نصاب کا اعتبار سونے کے اعتبار سے سونے کے لحاظ سے کیا جائے گا۔
یعنی سونے کی قیمت اور سونے کی مقدار اس کے پاس پوری موجود ہے 7.5 تولہ سونا، تو زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، بلکہ 7 تولہ یا اس سے بھی کم سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر نصاب کا اعتبار کیا جائے، اور جو چیز ہے وہ اپنی مقدار کو نہیں پہنچتی، یعنی سونا 7.5 تولہ نہیں پہنچتا۔ اس کے ساتھ یعنی 7 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی آپ کی ملکیت میں ہے، یا چاندی کا 1 ذرہ بھی آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر 7.5 تولے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7.5 تولہ سونے کے مقابلے بہت کم ہے۔ تو کم قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے فقراء اور مساکین کے فائدے کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا شریعت کی روشنی میں کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ مال پورے سال اس کی ملکیت میں رہا ہو، اور کہیں سال کے کسی حصے میں بھی اس کی مقدار اتنی کم نہ ہوئی ہو کہ وہ نصاب سے کم ہو جائے۔ اسی طرح سامان تجارت کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ سامان تجارت ہر وہ مال ہے جو جس کو خریدتے وقت حتمی طور پر یہ نیت کی گئی، اور اس بات کو دل میں پختہ ارادہ کیا گیا کہ اس کی ہمیں تجارت کرنی ہے، اس کو بیچنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ آپ نے یہ سوچ کر چیز خریدی کہ اگر گھر میں کام آ جائے گی تو گھر میں استعمال کر لیں گے، اور اگر گھر میں کام نہیں آتی ہے تو اس کو پھر ہم اس کی تجارت کر لیں گے، اس کو بیچ دیں گے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس مال پر۔ اس کے برعکس وہ مال جو کرنسی کی صورت میں موجود ہے، اس میں بہر صورت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے حج کرنے جائیں گے، عمرہ کریں گے، یا گھر خریدیں گے، کار خریدیں گے، یا شادی کریں گے، وہ پیسہ آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن جب اس پر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ کرنسی اور رقم پر بہر صورت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ قرض رقم ہو، یعنی آپ کسی کا قرض دار ہیں اور وہ رقم آپ کو قرضے میں ادا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو قرضے کی رقم ہے اس کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو باقی رقم بچے گی اس کا حساب لگا کے اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح واجب الادا رقوم کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اسکول فیس ادا کرے یا بجلی کا بل ادا کرے، یا اس طرح کی چیزیں جو بے شمار ہیں، ہر چیز میں جو ادا کی جانے والی چیزیں ہیں، مہینے میں یا سال میں بجلی کا بل ہے، اسکول فیس ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس قیمت کو بھی الگ کر دیا جائے گا۔ اس قیمت کو الگ کرنے کے بعد جو قیمت بچے گی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس لیے کہ جو قیمتیں آپ الگ کر رہے ہیں، جو پیسے آپ الگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے تھے ہی نہیں، وہ کسی اور کے تھے، وہ آپ نے اس کو واپس کر دیے، وہ آپ کو اس کو ادا کرنے ہیں، وہ واجب الادا رقوم ہے۔ زکوٰۃ سب پر الگ الگ فرض ہے، یعنی بیٹا ہے تو اس پر زکوٰۃ الگ فرض ہے، باپ ہے اس پر زکوٰۃ الگ فرض ہے، بیوی ہے اس پر الگ فرض ہے، شوہر ہے اس پر الگ فرض ہے۔ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی، یعنی مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، ایک ہی گھر کے 4 افراد ہوں، تو چاروں کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو چاروں پر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کوئی چاہے کہ ہم سب کی طرف سے ادا کرتے ہیں تو نہیں ادا کر سکتا، الا یہ کہ اجازت لے
اور اجازت لینے کے بعد ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مستحق ہر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ بن رہا ہو، اس مال کے ذریعے سے جس پر نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کرنسی کے ذریعے سے یا سونے چاندی کے ذریعے سے یا سامان تجارت کے ذریعے سے، یا وہ صاحب نصاب بن رہا ہو لیکن اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کی وجہ سے بن رہا ہو۔ اگر وہ ضرورت سے زائد چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنے گا تو وہ نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہے اس لیے زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور دے اس لیے نہیں سکتا کہ وہ دینا اس پر زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ صاحب نصاب تو بن رہا ہے لیکن ان اشیاء کی وجہ سے نہیں بن رہا جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد چیزوں کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے۔ زکوٰۃ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو دینا چاہیے، یعنی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی اس لائق ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ کا پہلا حقدار وہی ہے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اس کا فائدہ زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، اور جس کو دے رہے ہیں اس کو آپ ہدیہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں لیکن آپ اگر ان کو زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، تو اس موقع پر آپ ہدیہ یا تحفہ دے کر کہیے اور ان کو دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ اصول و فروع ہیں، یعنی آپ کے والد، دادا، پردادا، والد کی والدہ اور پوری نسل اوپر تک چلے جائیے، اسی طرح ماں میں، والدہ میں ان کے والد، ان کی والدہ، اور پھر یہ پورا جو سلسلہ جاتا ہے، یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فروع یعنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ ان کا شمار فروع میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس کی کرامت، اس کی شان، اس کی عالی مرتبے کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو صاف کیا ہوا مال ہوتا ہے، یعنی مال کا وہ حصہ جس کی وجہ سے مال میں خرابی آ سکتی ہے، مال میں بربادی کا ذریعہ جو بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے اللہ کی راہ میں نکال دو، خرچ کرو۔ اگر اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا اور رکھا جائے گا، اپنے مال میں رکھا جائے گا، تو وہ مال کی بربادی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسا مال سید کو نہیں دیا جا سکتا، یہ اس کی شرافت کے خلاف ہے۔ اسی طرح زوجین اگر چاہیں کہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے دیں، یعنی شوہر جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اور بیوی صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے اندر وہ شرائط بھی نہیں پائی جا رہی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور یہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر زکوٰۃ دینا چاہے اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایسے بچے کو، نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جس کا باپ مستحق زکوٰۃ نہ ہو۔ زکوٰۃ کا اعتبار جن چیزوں میں کیا گیا تھا،
سونا یا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کے شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر آپ کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح جو مال ہے، وہ مال چاہے آپ کے پاس موجود ہو، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو کرنسی کی صورت میں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ڈائمنڈ یا قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا نصاب میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ آپ کے پاس اگر ہیرے کے زیورات ہیں اور اس میں سونے اور چاندی کے علاوہ جو دھاتیں ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، یعنی تانبا، پیتل وغیرہ، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے جو زیورات ہیں اس میں سے کوئی حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ سامان تجارت ہے اور نہ ہی ایسی اشیاء میں سے ہے جن پر زکوٰۃ اور نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا کل حصہ جب مال کے کل حصے کا آپ حساب لگائیں گے، اس میں سے صرف اور صرف 2.5% زکوٰۃ میں نکالا جاتا ہے، یعنی پورے مال کا 40واں حصہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یہ کل قیمت ہے زکوٰۃ کی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کو پاک اور صاف کرنا چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اسی کے تعلق سے قرآن مجید میں بے شمار آیات آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل اپنے کلام پاک میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس تعلق سے احکامات نازل فرمائے، اور مسلمانوں کو ترغیب دی زکوٰۃ کی، مسلمانوں کو بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، نہ ادا کرنے کی صورت میں جو عذاب آئے گا اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہوں گے، خود وہ لوگ ہوں گے جو صاحب نصاب تھے، خود وہ لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ واجب کی گئی تھی اور انہوں نے ادا نہیں کی۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔